السلام علیکم ویورز، ایٹمی میزائلوں سے لیس دنیا کے جدید ترین بلاک 3 کی پوری دنیا پر برتری ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں ویورز، آج میں ایسے ہی ایک پاکستان کے جدید ترین ہتھیار پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری اب تمام ویورز سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملنے والی ہے حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایٹمی میزائلوں سے لیس JF-17 تھنڈر فائٹر کے جدید ترین بلاک 3 کی فضائی برتری، چین اور پاکستان کی مشترکہ ٹیکنالوجی کا شاہکار پاکستان ایئر فورس میں JF-17 تھنڈر کے نام اور چینی ایئر فورس میں CACFC-1 زاولونگ کے نام سے شامل ایک کم وزن ہلکا پھلکا سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا بمبار طیارہ ہے، جسے بنیادی طور پر چین کے ایروناٹیکل کمپلیکس اور چینگڈو ائیرکرافٹ کارپوریشن نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، جبکہ اس کا پاکستانی ورژن ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں اسمبل کیا جا رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر کو کئی رول یا جنگی کردار نبھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں مداخلت یعنی دشمن کے حملہ آور طیاروں کو روکنا، دشمن ایئر بیس اور زمینی تنصیبات تباہ کرنا، اینٹی شپ یعنی بحری جہازوں کو تباہ کرنا اور فضائی بحالی شامل ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اس طیارے کا نام JF-17 دراصل جوائنٹ فائٹر 17 کا مخفف ہے، جبکہ چین کی طرف سے اس کے نام FC-1 زاولونگ کا مطلب فائٹر آف چائنا 1 فیئرس ڈریگن ہے۔ JF-17 کو جلد ہی پاک فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی بنا دیا جائے گا۔ یہ امریکی جنرل ڈائنامکس کے تیار کردہ F-16 فائٹنگ فالکن سے آدھی قیمت میں تیار ہو کر اس کی جگہ لے لے گا۔ پاکستان ایئر فورس نے فروری 2010 میں اپنا پہلا JF-17 تھنڈر اسکواڈن شامل کیا تھا۔ اس کے بعد دسمبر 2016 تک پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے پاکستان ایئر فورس کے استعمال کے لیے بلاک 1 ماڈل کے 70 فائٹر جیٹ اور بلاک 2 ماڈل کے 33 جیٹ طیارے تیار کیے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ایئر فورس نے اپنی آپریشنل اہلیت بڑھانے اور فائٹر پائلٹس کی تربیت کے لیے JF-70P کے نام سے ایک ڈبل سیٹ ماڈل بھی شامل کیا ہے۔ الحمدللہ JF-17 تھنڈر طیارے کی تکنیکی لحاظ سے جدید ترین ماڈل بلاک 3 کی تیاری کے تمام انتظامات مکمل اور آفیشیل اسمبلنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں نئے کیا خواص ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جلد ہی پاک فضائیہ میں فائٹر جیٹ کے طور پر سروسز شروع کرے گا۔ پاکستان ایئر فورس ابھی اپنے JF-17 تھنڈر کے سابقہ ماڈلز کو استعمال کرتی ہے۔ چینی ماہرین کی زیر نگرانی اس نئے بلاک 3 اپ گریڈ نے لڑاکا طیارے کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ JF-17 جو پہلے ہی ایک مضبوط ہتھیار ہے، پاکستان کو ایک ناقابل تلافی دفاعی لائن مہیا کرتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی چوتھی جنریشن نے دسمبر 2019 میں پہلی بار اپنی پہلی پرواز کی، جس میں پاکستان اور چین کے مشترکہ تیار کردہ اس لڑاکا طیارے نے ہر بار پھر اپنی طاقت، اہلیت اور فضائی برتری کا ثبوت دیا۔ چینگڈو ائیرکرافٹ انڈسٹری گروپ CAIG کی سہولیت میں پہلی بار چلنے والا پروٹوٹائپ ایک ٹیسٹ فلائٹ میں اڑایا گیا، جس میں چین کے J-20 فائٹر جیٹ لائن کے اوپری حصے سے کچھ اہم اپ گریڈ اور ٹیکنالوجیز شامل کی گئی تھیں۔ جنگی ہوائی بازی کے عالمی ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ اس نئی بلاک 3 اپ گریڈنگ کے بعد پچھلے JF-17 تھنڈر کے الیکٹرانک گیجٹ میں اہم اپ ڈیٹس دیکھی گئی ہیں، جس نے اس کی فضائی سپرمیسی اور جنگی صلاحیت کو بڑی حد تک بڑھا دیا ہے۔ چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر سیریل نمبر 3000 JL-17 کو ہیلنگ کیا تھا، اور اس جدید ٹیکنالوجی کی تکمیل میں پاکستان ایروناٹیکل انجینئرز کا شاندار کردار زیادہ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں JF-17 تھنڈر بلاک 3 میجر اپ گریڈز کیا ہیں۔ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر JF-17 کی صلاحیتیں بڑھانے اور جدید سے جدید اپ گریڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ڈیفنس ماہرین اسے امریکہ اور فرانس میں تیار شدہ دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں کے مساوی اہلیت کا طیارہ قرار دے رہے ہیں۔ JF-17 کو حاصل کرتا کچھ اہم اپ گریڈز یہ ہیں:
بلاک 3 میں نیا اور بڑا ہولوگرافک وائڈ اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے اور J20 کی طرح انٹیگریٹڈ کاکپٹ ڈسپلے شامل ہیں۔ چین کے ایلیٹ لڑاکا طیاروں کے زیر استعمال جدید اورکت والا میزائل ایڈوانس انفارمیشن سسٹم انتباہی نظام نصب کیا گیا ہے۔ KLJ-7A اعلیٰ درجے کے فعال الیکٹرانک طور پر سکین کردہ سرنی رڈار سسٹم ہے۔ لڑاکا طیارے کے نئے فلائنگ انداز اس امر کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اس نئے بلاک ماڈل میں نیا انجن انسٹال کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر روسی مگ 35 میں استعمال ہونے والا RD-33MK کا تقویت یافتہ ماڈل، اس کے علاوہ روسی WS-10A بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے متوقع ہتھیار کیا ہیں؟ PL-15 BVR 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ PL-9C WVR 22 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ PL-8W VRAD RAAD MK2 ایئر ٹو گراؤنڈ ایٹمی میزائل داغ سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی باڈی اعلیٰ درجے کے لڑاکا طیاروں کی جدید ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے، جس نے خود کو فلائٹ کارکردگی اور کامیاب ترین ایئر فریم ڈیزائن ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید الیکٹرانک گیجٹ سے بھی لیس ہے، یعنی اسے آسانی سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ فائٹر جیٹ ایکسپرٹ اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے JF-17 بلاک 3 اپنے پائلٹ کو چاروں اطراف میں حالات کی زیادہ آگاہی کی سہولیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوائی جہاز کو کنٹرول پر توجہ دینے کے بجائے دشمن فائٹر جیٹ سے ڈاگ فائٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی ترقی میں چین کا کردار۔ چین نے اپنے J-10 اور J-20 لڑاکا طیاروں کو جدید سے جدید تر بنانے اور اپ گریڈیشن میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک اعلیٰ درجے کی تکنیکی پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کامیاب تجربات کا اطلاق JF-17 تھنڈر منصوبے پر کر کے بڑا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس بارے ایروسپیس نالج میگزین کے چیف ایڈیٹر وانگ یوان کا کہنا ہے کہ جدیدیت کے عمل کے بعد اس بلاک 3 ورژن کو دوسرے فائٹر جیٹ طیاروں کے مقابلے میں فضائی برتری حاصل ہوگی۔ سب سے اہم یہ بات ہے کہ پائلٹ کے لیے فلائٹ کے دوران طیارے کا کنٹرول زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ JF-17 تھنڈر اپنے حریف طیاروں کے مقابلے میں کم قیمت میں شاندار کارکردگی اور دنیا میں بے حد مقبول رہا ہے۔ بین الاقوامی وار ایئر شو میں اس فائٹر طیارے کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد بہت سے ممالک نے JF-17 طیارے کا تیسرا بلاک خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ JF-17 بلاک 3 اس طیارے کے سابقہ بلاکوں کے مقابلے میں قدرے مہنگا ہوگا، لیکن اس بلاک 3 ماڈل کی بہتر خصوصیات اور اعلیٰ اپ گریڈڈ صلاحیتیں بین الاقوامی برآمدی منڈی میں اس کی مانگ میں زبردست اضافہ کر رہی ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔